اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ آج آیات نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر اور خلاصہ سننے سے پہلے آپ وہ سبق سنیں جو کہ آپ نے اپنے جرنل پہ اپنے لکھنا ہے۔ پہلے آپ اسے سنیں، اس کو لکھیں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر مختصر ہوگی۔ اعجاز القرآن کی وجوہات۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر بھی ناکام ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ایسا زندہ جاوید معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں سال گزرنے کے بعد باوجود نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کوئی قیامت تک پیش کر سکے گا۔ نمبر 1، سابق انبیاء رسول کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، لیکن قرآن مجید ایک دائمی اور لازوال معجزہ ہے۔ نمبر 2، دنیا کی زبانوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہوتا رہا، لیکن قرآن حکیم کی زبان عربی اس سے بالکل محفوظ ہے، بلکہ آج بھی قرآن کی زبان کو ادبی زبان ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت نے ساری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ نمبر 4، اس کے دلائل نہایت سادہ اور عام فہم ہے، اس سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سبھی یکساں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جامعیت اور ہمہ گیری ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ ایسی خصوصیت نہ کسی سابقہ الہامی کتاب میں ہے، کسی سابقہ الہامی مذہب میں ہے۔ نمبر 6، قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ آپ اس کا کوئی صفحہ، کوئی سورت، کوئی آیات، کوئی سطر نکال کر دیکھ لیں، خواہ یہ احکام سے تعلق ہو یا دلائل سے یا سابقہ اقوام کے حالات سے، ہر مقام پر آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوگا۔ ایمان لانے اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا نتیجہ اور صلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الآخر۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لے آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ ان کے لیے ان میں نہایت پاک و صاف بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے جنتی، کھانے پینے کے لیے پانی اور پھلوں سے رزق، اور نکاح کے لیے پاک صاف بیویاں اور حوریں۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ تفسیر۔ آیات نمبر 25،
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون۔ ترجمہ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لیا، انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک و صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مختصر اس کا خلاصہ، کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کتابا متشابہا مثانی الزمر، میں صحیح ترین قول کے مطابق مثانی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ مذکور ہو، مثلا ایمان کے ساتھ کفر، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہو۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، دیکھیں سورۃ کہف کی آخری آیات۔ دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جیسے کہ آپ کا فرمان بھی ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم۔ انسان کی لذت و عشائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے رہائش کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرہ۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو یہ کہہ کر دور کر دیا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطہرۃ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، ایک حرف کے اضافی کی وجہ سے نہایت پاک صاف ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی وہ ہر قسم کی زہری علاشوں مثلا پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض وغیرہ سے، اور باطنی علاشوں مثلا جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے پاک صاف ہوں گے۔ متشابہاً یعنی دنیا کے پھلوں کے ہم صورت ہوں گے یا آپس میں ہم شکل ہوں گے، مگر یہ مشابہت صرف نام یا شکل میں ہوگی، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔